وبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد. میرے معزز دوستو، آج 1 مئی 2026 اور 13 ذوالقعدہ سن 1447 ہجری ہے. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں ایک عنوان ذکر کیا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے عمرے فرمائے ہیں وہ سارے ذوالقعدہ میں ہیں سوائے حج کا عمرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج والا عمرہ جو کیا ہے وہ ذوالحج کے اندر ہے کیونکہ حج قران کے ساتھ تھا، لیکن باقی عمرے جو ہیں وہ ذوالقعدہ میں ہیں. یہ گزشتہ جمعہ تو میں نے عرض کیا، لیکن اس کی ایک تفصیل ہے جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ایک بیعت رضوان ہوئی تھی. بیعت تو کہتے ہیں پرامس کو، وعدے کو، کسی کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو بیچ دینا کہ آپ جو بھی مجھے شریعت کا حکم کریں گے میں عمل کروں گا، اس کا نام بیعت ہے. رضوان کا معنی ہے رضامندی، اللہ راضی ہوا. وہ کون سی بیعت ہے؟ اللہ تو ہر بیعت پہ راضی ہوتے ہیں. رسول اللہ کے ہاتھ پہ جتنے صحابہ نے بیعت کی اللہ سب سے راضی ہیں، لیکن ان کو بیعت رضوان کیوں کہتے ہیں یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. دیکھیں، ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب عمرے کے لیے تشریف لائے تو 6 ہجری کا زمانہ تھا، جنگیں اپنی عروج پہ تھی، تو مکہ مکرمہ کے کافروں کے کنٹرول میں تھا کعبۃ اللہ اور مکہ مکرمہ. تو انہوں نے طے کیا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو صحابہ سمیت عمرہ نہیں کرنے دینا، تو انہیں راستہ روک دیا. آپ علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے روکا کہ جی نہیں. مذاکرات شروع ہوئے، ایلچی، سفیر، ایمبیسیڈر ایک دوسرے کے پاس آئے اور گئے. مسلمانوں کی طرف سے جو سفیر بن کے گئے وہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد. حضرت عثمان جب ان سے ملنے گئے ہیں تو مکہ مکرمہ سے 9 میل پہلے کی جگہ ہے حدیبیہ. آج کل اسے شمیسیہ کہتے ہیں اس جگہ کو. حجاج وہاں جاتے ہیں تو شمیسیہ موجود ہے. ادھر سے حضرت عثمان تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ مذاکرات شروع ہوئے. احرام میں گئے، ظاہری بات ہے احرام پہنا ہوا تھا، میقات داخل ہوئے. مذاکرات جان بوجھ کے کافروں نے تھوڑے لمبے کر دیے اور ادھر افواہ پھیلا دی کہ عثمان کو ہم نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. وہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ، ان کا جذبہ، ان کی قوت کا اظہار دیکھنا چاہ رہے تھے نا، کہ جی اگر قابل برداشت ہوا ہو سکتے ہیں ہم مار دیں، اور قابل برداشت نہ ہوا تو ہم واپس کر دیں گے. جی غلط بات تھی. یہ ان کی ایک ٹیکنیک تھی. ادھر کفار حضرت عثمان کو انگیج رکھے ہوئے ہیں گفتگو میں اور مختلف آفر کر رہے ہیں. پہلی آفر کہ جی آپ عمرہ تو کر لیں، آپ تو حرم پہنچ گئے. اب عثمان غنی بیت اللہ پہنچ گیا ہے، احرام ان کے جسم پہ ہے، نیت بھی عمرے کی ہے، اور دشمن بھی اجازت دے رہا ہے کہ جو عمرہ کر لیں. سامنے کعبۃ اللہ ہے، صفا مروہ کی جگہ سامنے ہے. تو حضرت عثمان کے لیے عمرہ کرنا فی نفسی ہی تو جائز تھا. فرمایا نہیں، یہ بیت اللہ کا راستہ مجھے رسول اللہ نے دکھایا ہے، رسول اللہ نہیں ہے تو عثمان عمرہ نہیں کرے گا، میں ایسے ہی واپس جاؤں. اور اس آسمان نے اس دھرتی پہ یہ منظر پہلی بار دیکھا کہ ایک نبی کا صحابی ہو، حالت احرام میں ہو، عمرے کی نیت سے آئے، بیت اللہ پہنچ کے واپس چلا جائے کہ رسول اللہ کو نہیں آنے دیا گیا. فرمایا میں دم دے دوں گا، مجھے جانور ذبح کرنا پڑے گا نا کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے احرام میں عمرہ نہیں کیا. کہ جی وہ برداشت ہے، حضور کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا. یہ اس طرح مذاکرات بھی ہوتے رہے اور آفرز بھی چلتی رہی. ادھر یہ افواہ مسلمانوں کے پاس پہنچی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے. اس 63 سالہ زندگی میں کبھی اتنا نبی پاک کو پرجوش نہیں دیکھا گیا جتنا اس موقع میں. کئی وجہ تھی. ایک حالت احرام میں روکا گیا ہے، دوسرا مذاکرات شروع ہوئے ہیں، ایلچی میرے کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ اطلاع آ گئی، اور حدود حرم کو پامال کیا گیا، کچھ بھی نہیں دیکھا گیا. اس بات پہ رسول اللہ کا جو جوش ہے نا، وہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں. میں اس کے لیے ایک آیت اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں.
سورت فتح ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اور اس کی آیت نمبر ہے 18۔ رب کریم نے سورت فتح کی آیت نمبر 18 میں اس بات کا نقشہ کھینچا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ میں اس کا تھوڑا پس منظر بتا دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام 1400 ہیں، انہیں فرمایا آؤ اور میں اپنے ہاتھ پہ تم سے ایک پرومس، بیعت، وعدہ، عہد، میثاق، پیمان لینا چاہ رہا ہوں۔ کون سا عہد؟ حضور کے ہاتھ پہ تو صحابہ بیعت کر چکے، گناہ نہیں کریں گے، اللہ کو راضی رکھیں گے، نبوت کا کہنا مانیں گے، شریعت کو تسلیم کریں گے۔ اب کون سی بیعت ہے؟ یہ توبہ کی بیعت نہیں ہے، گناہوں سے معافی والی بیعت نہیں ہے۔ اس بیعت کا مطلب ہے کہ یا تو عثمان کا بدلہ لیں گے یا اپنے آپ کو فنا کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیلایا، مجمع صحابہ اوپر آیا ہے، ایک ایک ہاتھ آ رہا ہے، صحابہ کرام مختلف ٹولیاں آئی ہیں، بیعت شروع ہے، ہر بندے نے بیعت کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس بیعت کے لیے ایک لفظ فرمایا اسی صورت میں، فرمایا ایک ہاتھ تو خدا کے ہاتھ، ایک ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، تو ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کا دوسرا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں۔ فرمایا میرا ہاتھ، میری مدد، یہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ بیعت ہوئی ہے۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے، حالانکہ رضوان تو جنت کے کنٹرولر فرشتے کا نام ہے۔ پتہ چلا کہ ان نے صرف بیعت نہیں کی، اپنے آپ کے لیے جنت کو واجب کرا لی۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت کا لفظ دیکھیں جو نبی پاک کی اس جوشیلی ترتیب کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ میں ترجمہ شروع کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ یہ لفظ قد جو ہے نا، جب ماضی پاسٹ کے صیغے پہ آتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ، یہ ماضی ہے لفظ راضی۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو چکا ہے۔ کن سے؟ عن المؤمنین، مؤمنین سے۔ کون سے مومنین؟ فرمایا اذ یبایعونک، جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے۔ بیعت تو پہلے بھی ہوئی تھی، فرمایا نہیں، تحت الشجرہ، یہاں سے مراد اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والے۔ اب اس کیکر کے درخت کی کیا عظمت ہوگی جس کے لیے جبرائیل عرش سے فرش پہ قرآن میں لفظ اس درخت کا لے کر آئے اور رسول اللہ وہاں بیٹھے۔ فرمایا تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ اب اگلی بات، ہو سکتا ہے کسی شخص نے بیعت کی ہو اوپر سے، صرف حضور پاک کے جوش کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکو، کر لوں، دل سے نہ چاہتا ہو بیعت۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، فعلم ما فی قلوبہم، لوگ ظاہر جانتے ہیں، اللہ خالق ہے، وہ ان کے دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ فعلم ما فی قلوبہم، فرمایا ہوا کیا کہ آخرت میں تو رضوان ہوگا، لیکن ادھر فانزل السکینہ، میں نے دلوں کا اطمینان، ان کے دلوں پر سکینہ کی رحمت اتار دی۔ موت پر بیعت ہو رہی ہے، لڑائی پر بیعت ہو رہی ہے، جنگ پر بیعت ہو رہی ہے۔ جنگ میں تو زخم ہے، شہادت ہے، تکلیف ہے، تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ بازی ہے، سب کچھ ہے۔ اس پر اطمینان کیسا؟ جنگ میں اطمینان کیسا بنتے؟ فرمایا نہیں، مومن کے ایمان کی شان یہ ہے کہ اسے جنگ میں بھی اطمینان ملے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اور فرمایا واثابہم فتحا قریبا، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں ایک بڑی فتح سے بھی نوازے گا، تحفہ دے گا۔ اس سے مراد فتح خیبر ہے۔ بہرحال یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بیعت کی ہے۔ اب حضور پاک پر تو یہ آیت اتری، اب نبی علیہ السلام نے کیا خوشخبری دی ہے؟ صحیح مسلم جو بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 4، اس کا صفحہ نمبر 1942، حدیث نمبر 2496، کتاب الفضائل، باب فضائل اصحاب شجرہ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اخبرتنی ام مبشر، حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے میری خالہ ام مبشر رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث سنائی، انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند حفصۃ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام مبشر کہہ رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس بیٹھے ہیں، اپنی زوجہ، اپنی اہلیہ، اپنی عزت، حضرت عمر کی بیٹی، حضور کی بیوی،
ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما ان کے پاس بیٹھے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ حفصہ لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرہ الذی احد الذین بعیوا تحتہا. حفصہ میرے رب نے یہ چاہ لیا الحمدللہ کہ ان درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں کوئی ایک بھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گا. بایعوا تحت الشجرہ، جس نے اس درخت کے نیچے بیعت کی. اب یہ 1400 صحابہ کرام کی بیعت ہے اور بیعت رضوان ہے. قرآن نے اسے لقد رضی اللہ کا، حضور پاک نے جنت واجب ہونے کی خوشخبری دی. قرآن نے ایک ہاتھ مصطفیٰ ایک ہاتھ خدا کے ہاتھ میں کہا. یہ لوگ ہیں، ان میں تمام ہی وہ صحابہ جن کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں اکثر، وہ سارے شامل ہیں. مثلا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو الغادیہ، حضرت خالد، کئی حضرات کی پوری ترتیب آپ دیکھیں، یہ سارے حضرات یہاں موجود ہیں. سوال اٹھے گا عثمان غنی تو یہاں شامل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پڑھنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، جب سب بیعت کر رہے تھے تو ایک ہاتھ تو حضور نے رکھا ہوا ہے جس پر سب نے بیعت رکھا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کے اوپر رکھا، فرمایا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں. میں ایک جملہ آپ کو کہنے لگا ہوں، ذرا آپ تصور کی دنیا میں اس بات کو دیکھیے. یہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے اور اس مکمل ہاتھ کو حضور علیہ السلام عثمان کا ہاتھ قرار دے. عثمان امتی ہیں، رسول اللہ نبی ہیں، عثمان صحابی ہیں، حضور امام الانبیاء ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کی ایک انگلی اٹھی ہے، آسمان کو نہیں لگی، صرف اشارہ ہوا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. جہاں مکمل ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا جائے، آپ حضرت عثمان کی خون کی عظمت کا اندازہ لگائیں کتنی عظمت. یہ بیعت رضوان. جب یہ اطلاع ادھر گئی ہے مکہ والوں کو، انہوں نے فوراً اپنی وہی خبر ریلیز کر دی ہے جو انہوں نے کرنی تھی کہ جی دباؤ برداشت نہ کر سکیں گے تو دوسری ترتیب اختیار کریں گے. جی یہ تو جھوٹ ہے، غلط بات پھیلائی گئی ہے. یہ کیا ہو گیا ہے لڑائی کے معاملے؟ بس ٹھیک ہے آپ ہم سے صلح کر لیں، آپ اگلے سال آ جائیں، خیر اس دفعہ آپ ہم بندہ واپس کریں کوئی فوراً حضرت عثمان والوں کو بھیج دیا گیا. اور عثمان کی محبت بھی دیکھیں، احرام میں واپس آئے، کوئی عمرہ نہیں ہے، کوئی طواف نہیں ہے، کوئی صفا مروہ کی سعی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ نے مجھے بیت اللہ کا راستہ دکھایا، انہوں نے آپ کو نہیں آنے دیا، میں جا کے مذاکرات کے لیے گیا، آپ کے حکم پہ گیا، عمرے کے لیے نہیں گیا سر. بہرحال یہاں مذاکرات ہوئے ہیں، پھر وہ ترتیب طے ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. میں یہاں 2 باتیں عرض کرتا ہوں. بعض صحابہ کرام اس صلح کو سمجھ رہے تھے کہ یہ صلح نعوذ باللہ کوئی ایسا ہوا ہے جیسے کافروں کا پلڑا بھاری ہو گیا. ایسے نہیں ہے. کافروں نے 10 سال کے لیے معاہدہ کیا تھا کہ جنگ نہیں ہو. پھر معاہدہ ہوا تھا کہ جی ایسا کوئی معاملہ جس میں قبائل عرب لڑیں گے تو ہم ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے. اس میں کئی شرطیں اور بھی رکھی گئی تھی، اور یہ بھی تھا کہ کوئی کافر مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا تو آپ واپس کریں گے. فرمایا ہم واپس کریں گے. تو تمہارا بندہ واپس ہمارے پاس کافر بن کے آئے گا، ہم واپس دیں گے نہیں کریں گے. حضرت عمر جیسا بندہ یہاں حیران ہو گیا، یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرمایا آپ نے ماننا ہے. ایک ایک قیادت کی پالیسی ہے کہ کارکن کا جذبہ نہیں مانا گیا، قیادت کی پالیسی تسلیم کی گئی. بہرحال بیعت ہو گئی، اللہ نے آیت اتار دی، رضامندی کی، فتح کی. حضرت عمر نے حیران تھے کہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ دب کے صلح ہو رہی ہے اور یہاں پر اللہ فتح بھی کہہ رہے ہیں. تو پھر یہاں قرآن کے سامنے سر جھکا دیا. 10 سال کا معاہدہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہاں دیکھ رہی تھی وہاں باقیوں کی نظر تو نہیں پہنچی تھی نا. 1 سال کے عرصے کے اندر کفار وہ معاہدہ توڑ بیٹھے، اور اگلے سال اللہ نے بیت اللہ شریف صحابہ کرام اور حضور پاک کے ہاتھوں فتح کرا دی. اور پھر ایمان لانے والے کون تھے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جسے قرآن کہتے پھر مکمل فوج در فوج ایمان لائیں. سمجھ نہیں آ رہا تھا نا عام بندوں کو کہ اور کیا رہا ہے، قرآن نے سے فتح کہا. بہرحال اس پورے
بیعت سے ایک مسئلہ سامنے یہ آتا ہے کہ عثمان غنی کے خون کی عظمت بہت زیادہ ہے. اگر یہ نقطہ آپ کے سامنے ہونا تو میں ایک بات سمجھانے لگا. جب حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، حضرت اما عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے نام ہیں صحابہ، یہ لوگ، یہ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عثمان کے قتل کے بدلہ لینے کا نعرہ لگا کر جو اٹھے تھے نا، ان کے سامنے کئی وجہ تھے. مظلوم شہید ہوئے ہیں، خلیفہ کو قتل کیا گیا ہے، امیر المؤمنین شہید ہوئے ہیں، حضور پاک کا دوہرا داماد شہید ہوا ہے، یہ کئی وجہ تھے. ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں ہمارا ابا شہید ہوا ہے، بیوی کہہ رہی ہے میرا شوہر شہید ہوا ہے، کئی وجوہات ہیں. لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عثمان کا خون عام خون نہیں ہے، یہ وہ خون ہے جس پہ رسول اللہ نے اپنے سمیت 1400 صحابہ کرام کے لیے بیعت کی تھی. بیعت رضوان اگر سامنے ہو نا تو قصاص عثمان کے نعرے کو اہمیت کے ساتھ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہ نعرہ کیوں بلند فرمایا تھا. یہاں میں ایک جملہ اور بھی کہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں خیال آئے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فوراً بدلہ لینے پہ تیار نہیں تھے، تو کیا حضرت عثمان کا حضرت علی سے یا حضرت علی کا حضرت عثمان سے کوئی اختلاف تھا؟ جی نہیں. میری یہ بات کرنے کا مطلب نعوذ باللہ کو سیدنا علی حیدر کرار صاحب ذوالفقار پہ کوئی رد نہیں ہے. علی المرتضیٰ کی پاؤں میں آنے والی جوتی کے نیچے مٹی کے ذرات ہماری آنکھ کا سرما. میں یوں نہیں کہہ رہا، میری بات کا مطلب ہے کہ جنہوں نے مطالبہ پیش کیا تھا ان کے مطالبے کی عظمت کرتی. باقی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کی اپنی اسٹریٹجی تھی اور ٹھیک تھی کہ میں حکومت پہ پاؤں مضبوط کروں، میں ان تمام قاتلین عثمان کا کلا کما کر کے رکھ دوں گا. ان کی پالیسی اپنی جگہ بہترین اور ویل ڈن ہے. لیکن جن صحابہ کرام نے یہ بات کی تھی اور اس پر انہوں نے شدت کی ہے، تو ان کی شدت کو ذاتیات نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے پیچھے بیعت رضوان کی طاقت کو سمجھا جائے. یہ اور بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں یہاں لڑانے والی کوئی تیسری طاقت تھی، تیسرے لوگ تھے، ورنہ یہ لڑے نہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو صحابہ کرام کی آپس کی لڑائی ہے نا، ان سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آپ کہتے ہو صحابہ معیار حق ہیں، حقیقت میں ان کو معیار مانا گیا؟ میں نے کہا جی مانا گیا. کہتے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے کہا میں دو باتیں کرتا ہوں، انبیاء معیار حق ہے یا نہیں ہے؟ کہتے نبی تو معیار حق ہے. میں نے کہا قرآن پاک میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لڑائی ہوئی ہے، اتنی ہوئی ہے کہ سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ لیے گئے. ہارون علیہ السلام نے جواب میں کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میرے ماں جائے بھائی میرے سر کے بال اور میری داڑھی کے بال نہ پکڑ. یہ حضرت ہارون گئے. اب انبیاء کرام آپ کے لیے اس لڑائی میں معیار کیسے ہیں؟ مجھے کہنے لگا لڑائی ہوئی، فوراً حقیقت حال کھلی تو راضی نامہ بھی ہو گیا. تو جس لڑائی کے بعد راضی نامہ ہو جائے وہ لڑائی نہیں رہتی. میں نے کہا اب ایک منٹ یہاں بریک لگائیں. صحابہ کرام کی لڑائی جنگ جمل و جنگ صفین ہے، یہاں اس لڑائی کے بعد راضی نامہ ہے؟ جی ہے. صلح ہے. بھائی بنے؟ جی بنے. ایک دوسرے کے جنازوں میں حضرت علی حضرت معاویہ کے لوگوں نے شرکت کی ہے؟ کہتے جی کی ہے. امام حسن نے حکومت حوالے کر کے راضی نامہ کیا ہے؟ جی کیا ہے. امام حسین نے حضرت معاویہ کی بیعت کر کے بھائی چارہ قائم کیا ہے؟ جی کیا ہے. میں نے کہا جب وہاں لڑائی تھی راضی نامہ ہوا، معیار حق ہونے میں فرق نہیں آیا. یہاں لڑائی تھی راضی نامہ ہوا، یہاں معیار حق ہونے میں فرق کیوں آیا؟ تو ادھر بھی کہتے ہیں نا جس لڑائی کے بعد راضی نامہ ہو جائے وہ لڑائی نہیں رہتی، جس جنگ کے بعد صلح ہو جائے وہ جنگ نہیں رہتی. یہ لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور کم سے امت محمدیہ میں آ گئے ہیں. ہم تو لینے اور دینے کے ایک ہی بات رکھنے کو انصاف کہتے ہیں. قرآن کریم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو ظالم تھے نا، ان کا ذکر سورۃ مطففین میں کیا. فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. فرمایا وہ ایسے ظالم تھے، لیتے تھے تو کوئی اور پیمانہ ہوتا تھا، دیتے تھے تو کوئی اور پیمانہ ہوتا تھا. یہ تو ان ظالموں کا معاملہ تھا، ہمارے ہاں تو یوں نہیں ہے. وہاں انبیاء کی لڑائی تھی، معاملہ ٹھیک ہو گیا. یہاں انبیاء کے صحابہ میں مسئلہ ہے، پھر بھی معاملہ ایک ہو گیا ہے تو اعتراض نہیں بنتا. ہاں ایک بات ہے، کامن سینس،
عقل کو سامنے رکھ کے کہوں تو 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ آئے گا۔ اگر 2 بندوں میں لڑائی ہو اور وہ دونوں پھر راضی نامہ کر لیں، کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے بعد ایک آدمی اٹھے اور لڑائی کی باتیں یاد کرنا شروع کر دے، جب وہ دونوں فریق راضی ہوں صلح میں، تیسرا فریق اٹھ کے لڑائی کی باتیں کرے تو یہ کہا جائے گا کہ لڑوانے والے یہی تھے جن کو اس صلح پہ تکلیف ہے، سازشی یہی تھے، اسی لیے اس کو صلح کے بعد لڑائی یاد آ گئی۔ فتنہ پرور یہی ہے جن کو راضی نامے کے بعد دوبارہ لڑائی یاد ہے۔ کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا؟ بولتے نہیں ہیں، عقل نہیں مانتی ہے۔ آج جو مجھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی لڑائی کی بات کرے، صلح کی بات نہ کرے، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ تو سازشی ہے۔ اور صحابہ کرام نے حضرت علی، حضرت معاویہ کے راضی نامہ کے بعد جو کتاب، جو شخص، جو زبان، جو طبقہ، جو افراد مجھے لڑائی کی بات سنائیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تیرے ابا و اجداد نے وہاں فتنہ پیدا کیا تھا، تو انہیں کی روحانی اولاد ہے۔ تمہیں اس لڑائی کے بعد راضی نامے کے اوپر خوشی نہیں ہے؟ امام حسن، امام حسین کو تو خوشی ہے، اہل بیت کو تو خوشی ہے، حضرت علی، حضرت معاویہ کے خاندان کو تو خوشی ہے، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو صلح کو مان کے اس پہ عمل کر رہا ہے، اور آپ دوبارہ لڑائی کی بات کر رہے ہیں۔ کہیں اپنا ڈی این اے چیک کرا لے، کہیں اپنا شجرہ نسب چیک کرا لے کہ تمہارا سلسلہ کسی اس سازشی گروپ سے تو جا کے نہیں بنتا جو وہیں لڑانے والا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں 3 لڑائیاں ہوئی، 2 میں راضی نامہ ہے، جو صحابہ کرام کی آپس میں ہوئی، دونوں میں راضی نامہ ہے۔ ان دونوں کے حضرت علی نے جا کر جنازے پڑھے اور ادھر والے ادھر آئے، لڑائی کے فوراً بعد وہی میدان جنگ میں، بات آگے تک بھی نہیں گئی۔ یاد رکھیں، جمل میں بھی اور صفین میں بھی اسی میدان جنگ کے اندر صحابہ نے ایک دوسرے کے جنازے پڑھے، کیونکہ حقیقت کھل گئی تھی نا۔ ایک لڑائی تیسری بھی حضرت علی کے دور، وہ میدان جنگ میں ہوئی ہے، وہ مرے ہیں، گلا تھما ہوا ہے ان کا، اور حضرت علی نے اپنی شہادت تک کبھی نہ ان کی تعزیت کی ہے، نہ ان کے جنازے پڑھے۔ وہ لڑائی کون سی ہے؟ اس لڑائی کا نام تو جنگ نہروان ہے۔ ذرا اس بارے میں بھی پڑھ لیا جائے کہ وہ کون ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہی سازشی تھے جنہوں نے بدر میں، جنہوں نے صحابہ کرام کو آپس میں لڑوایا تھا، حضرت علی کو حضرت ام عائشہ کے ساتھ، یا حضرت علی کو حضرت معاویہ۔ جب حقیقت کھلی، تیسری جنگ ان 2 جنگوں کے بعد، پہلے نہیں۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کے پٹخا دیا، ان کا کوئی جنازہ حضرت علی نے نہیں پڑھا۔ امام برہان الدین صاحب ہدایہ، انہوں نے بھی لکھا ہے۔ اسی طرح کئی اور فقہ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ باغی کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ لأن علی رضی اللہ عنہ لم یصلی علی البغاء، کہ حضرت علی المرتضیٰ کبھی باغی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے اپنی حکومت میں۔ یہ امت میں ایک معیار اور ایک اصول بن گیا کہ جی حضرت علی نے باغی کا جنازہ نہیں پڑھا تو ہم بھی باغی کا جنازہ نہیں پڑھیں۔ آج بھی شریعت میں مسئلہ یہی ہے کہ جی باغیوں کو کوئی جنازہ نہیں ہے۔ جنگیں تو 3 ہوئی ہیں، جہاں صحابہ کا مسئلہ بنا ہے وہاں تو حضرت علی المرتضیٰ کہیں امامت کر رہے ہو، کہیں جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ کے لشکر میں بھی جنازوں میں شامل ہیں، حضرت عائشہ کے لشکر میں بھی حضرت علی شامل ہیں۔ حضرت علی جہاں شامل نہیں ہیں وہ صرف باغی نہروان والے ہیں۔ تو پتہ چلا سازشی وہی تھے جو حضرت علی کے ہاتھوں آخر میں تحقیق ہوئے، جو حضرت علی کے ہاتھوں جن کو اللہ پاک نے ان کو انجام تک پہنچایا۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہوتا ہے اور صحابہ کرام کا معیار کیا ہے۔ تو معاملہ واضح ہو گیا کہ اس جنگ کے بعد راضی نامہ ہوا ہے، تو یہاں بھی معیار حق ہے کہ اگر مسلمانوں میں کہیں اختلاف ہو جائے اور جب حقیقت کھلے تو فوراً اس اختلاف کو ختم کر کے بغل گیر ہو جانا چاہیے۔ بہرحال میں نے بات چلائی تھی بیعت رضوان، حضرت عثمان کے خون کی عظمت پر، اس پر میں نے آیات بھی پڑھی ہیں، احادیث بھی پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ حضرت عثمان کے خون کی عظمت کتنی، اتنی ہی عظمت تھی نا۔ تو جب پھر حضرت علی المرتضیٰ نے فرما دیا تھا کہ پاؤں حکومت میں مضبوط ہوں گے تو بدلہ لیا جائے گا، پھر جنگ نہروان میں حضرت علی المرتضیٰ نے بدلہ لیا ہے جیسے لینے کا حق۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔